الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعال لما یرید صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کا بھی ارادہ فرمانے وہ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ ارادہ کیا اور پھر وہ چیز ہو نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کسی چیز کو بے کن تو پھر وہ ہو جاتا ہے، اس میں پھر دوسری بات نہیں ہوتی۔ اس کا ہمارا عقیدہ ہے، اور تصوف میں اس عقیدے کو حال بنایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قال اور ایک ہوتا ہے حال۔ قال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کہتا ہے لیکن دل میں اس کے اوپر اثر نہ ہو، دل پر اس کا اثر نہ ہو، تو قال ہوتا ہے، زبان سے کہتا ہے۔ لیکن حال اس کو کہتے ہیں جب دل بھی اس کے ساتھ ہو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ دل اس کے ساتھ ہو، پتہ چل رہا ہو کہ یہ دل کے ساتھ بول رہا ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو یہ جو حال والی کیفیت ہے، اس کو بنانے کے لیے صوفیاء کرام مراقبات کراتے ہیں، ذکر اذکار کراتے ہیں، تاکہ دل سے باقی ساری چیزیں نکل جائے، صرف اللہ جل شانہ کا تعلق آ جائے، اللہ پاک کی محبت آ جائے، یہ والی بات۔ اب یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ان کا یقین کیسے تھا؟ یعنی اس کا حال تھا یا نہیں تھا؟ ظاہر حال تھا، اس کا قال حال تھا، جو بولتے تھے وہی کرتے تھے، مطلب اس میں یہ والی بات نہیں تھی۔ تو وہ جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں پر تعاون ہے، تو نہیں گئے ادھر، لشکر وہاں سے لے کے واپس۔ تو جو گورنر تھے وہ صلاح کی کہ حضرت عبیدہ بن جراح انہوں نے کہا کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایک نقطہ نظر تھا ایک صحابی کا، اس وجہ سے ان لوگوں پہ بات نہ کرے جو مطلب قرآن کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، حدیث کی باتیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس تدبیر نہ کرو۔ تو یہ ایک نقطہ نظر ہے، ہوتا ہے کسی کے اوپر یہ حال ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو صحابی نے کہا کہ، اور گورنر بھی ہے اور مطلب بڑے صحابہ میں سے، کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو مرتبہ کہتے ہیں تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، یہ دوسرا نقطہ نظر ہے۔ تو پتہ چلے کہ یہ نقطہ نظر ہوتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اس پہ خواہ مخواہ کنفیوز نہ ہو، کہ خواہ مخواہ پریشان ہو کہ مطلب جو ہے نا، اوہ یہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے جو بھی کہا وہ تمہارا کام نہیں ہو، تو اس کا کام ہے۔ ہاں، تم درمیان میں دیکھو کہ تمہارے لیے کیا حکم ہے، تم بیلنس کرو، بیلنس کرو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ہو جائے گا کہ مطلب جو ہے نا وہ دونوں پر باتوں پر عمل ہو جائے گی۔ تو اس کا یہ بات ہے کہ عقیدہ یہی رکھو کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن جو اس کو اللہ کا حکم سمجھتا ہے احتیاط کو، تو پھر وہ کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی مشہور اختلاف ہے، ایک چلا آ رہا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ ہے، جس میں ایک شخص ہے وہ بہت ہی زیادہ مطلب ہو جاتا ہے، مستر ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اور بھوک سے مر رہا ہے، اور سور کا گوشت پڑا ہوا ہے، تو وہ سور کا گوشت نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ کیا ہوا، اچھا ہوا برا ہوا؟ تو ایک امام کہتا ہے کہ یہ عزیمت ہے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا، مطلب وہ کھایا نہیں اور فوت ہو گیا۔ دوسرے کہتے ہیں عزیمت کدھر ہے، جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت تمہیں اضطراری حالت ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ ہاں جی، تو جب اللہ پاک نے اس کو حرام اس کے لیے قرار نہیں دیا، تو پھر یہ کیسے اب اس کو حرام کہہ سکتا ہے؟ تو اس کو کھانا چاہیے تھا۔ ہاں جی، اب دیکھو یہ مطلب یہ اوپینینز ہے، مطلب اس میں تو ہے نا، اب لوگ پتہ نہیں بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا، مطلب میں کہتا ہوں چلو اگر وہ سائنٹسٹ ہے تو سائنٹسٹ میں اختلاف نہیں ہوتا،
ایک کہتا ہے یہ تو یہ چیز ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ تو یہ چیز ہے. ڈاکٹروں میں اختلاف نہیں ہوتا, انجینئروں میں اختلاف نہیں ہوتا. ہاں جی, کون سے فیلڈ ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا؟ لہذا اختلاف والی باتوں کو ہوا نہ دو. مطلب وہ جو ہے نا, مطلب یہ ایک ایسے ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ اس میں اس قسم کی باتیں ہوں گی, لیکن آپ نے اور ہم نے اعتدال پہ چلنا ہے, بس آسان سی بات ہے. تو اعتدال کیا ہے؟ احتیاط خوب کرو, نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. احتیاط خوب کرو, نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. حکم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور اللہ ہی اس سے کرتا ہے نا. مطلب ظاہر احتیاط بھی اگر آپ کے اللہ پاک چاہے گا تو کامیاب ہوگا نا, اگر اللہ نہیں چاہے گا تو احتیاط کے باوجود بھی سارا کچھ ہو جائے گا. ہاں جی, یہ ساری باتیں ہماری جس کو کہتے ہیں یعنی سوچ کی ہیں, اور بغاوت اس میں نہیں ہونی چاہیے. بغاوت اس میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو حکم سمجھ کر اس کو اس انداز میں لینا چاہیے جس انداز میں یہ آئی ہوئی ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ البتہ یہ ہے کہ اب یہ جو بیماری آئی ہے, اگرچہ بظاہر مصیبت ہے لیکن اس کے اندر بڑا خیر ہے, بہت خیر ہے. لوگوں کو خدا یاد آ گیا. یہ کوئی معمولی چیز ہے. کچھ عرصہ پہلے, اس سے کچھ عرصہ پہلے بلکہ چند دن پہلے آپ کہہ سکتے ہیں, یا شاید اس دوران آپ کہہ سکتے ہیں, اس بات پر ڈیبیٹ ہو رہا تھا میرے جسم میری مرضی. کیا بغاوت کا سما تھا, کیا لوگ درمیان میں الجھ رہے تھے اور خواہ مخواہ جو ہے نا وہ ڈال رہے تھے. اب کتنے وہ لوگ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. مطلب منہ بند کر دیا گیا اس کا. یہ قاہرانہ منہ بند کرنا ہوتا ہے. ایک حکیمانہ منہ بند کرنا ہوتا ہے, ایک قاہرانہ منہ بند کرنا ہوتا ہے. حکیمانہ یہ کہ دلائل دے دیے جائیں, یہ علماء کا کام ہے, دیتے ہیں. اور قاہرانہ یہ کہ ایسے حالات لے جائے کہ اس میں انسان بول ہی نہ سکے پھر. ہاں جی, یہ مطلب یہ والی بات ہے. تو ہم نے دیکھا کہ چین میں قرآن تقسیم ہو گئے مسلمانوں میں. ہاں جی, مطلب جو ہے نا مسجدوں میں مطلب وہ پابندیاں ختم ہو گئی. یہ اذان شروع ہو گیا اسپین میں. تو اس کے کتنے فائدے ہیں ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ پاک کا اپنا نظام ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ زندہ سے مردہ نکالتے, مردہ سے زندہ نکالتے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو کبھی بھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اور دوسرے کو تھوڑا سا لیٹیچیوڈ دینا چاہیے کہ اس کا بھی اوپینین ہے اور اس کی بھی رائے ہے. ممکن ہے اس کی رائے صحیح ہو. واللہ عالم بالصواب کس کو کہتے ہیں؟ مطلب ظاہر جو ہمارے علماء کرام جب بات کرتے ہیں, مسئلہ بتاتے ہیں, تو آخر میں فرماتے ہیں, کیا بتاتے ہیں؟ واللہ عالم بالصواب. اللہ کو پتہ ہے کہ حق بات کون سی ہے, صحیح بات کون سی ہے. اور اجتہادی اختلاف اسی کو کہتے ہیں کہ اگر اس حق پر ہیں تو 2 ثواب, اور اگر نہیں ہے تو 1 ثواب ہے. اجتہادی بات, تو اجتہادی بات میں مطلب بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں, اور اس کو اس انداز میں لینا چاہیے جس انداز میں آئی ہوئی ہیں. تقدیر اور تدبیر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اور ساتھ ہی بہت نازک ہے. اس وجہ سے اس میں بات کرنے میں کافی بار سوچنا چاہیے کہ میں کہیں حق سے باہر تو نہیں جا رہا. ہاں جی, یہ مطلب اس میں تو تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک نے جو اندازہ کیا ہے وہی ہوگا, جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. ہاں, مجھے جو حکم ہے میں وہی کروں گا. تھوڑا سا بات سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میں آگ میں اگر ہاتھ ڈالتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں جل جاؤں گا, لیکن کیا عقیدہ اس وقت میرا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چاہے گا تو میں نہیں جلوں گا؟ کس مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہے گا کہ میں نہ جلوں تو تو میں نہیں جل سکتا. بے شک میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا, ٹھیک ہے نا, لیکن مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے کہ میرے لیے اللہ پاک کا کیا فیصلہ ہے, لہٰذا میں ظاہری چیز پر یقین کروں گا, ظاہری چیز کے مطابق عمل کروں گا. اب جو ظاہر بات پہ میں نے کیا کہ تو میں نے عقیدے کے خلاف کیا. تو یہ مطلب یہ میں نے موٹی مثال دی تاکہ لوگوں کے اوپر بات کھل جائے کہ یہ ظاہری
اگر ایسی بات ہو جب اس کو مانتے ہیں تو مخفی بات میں بھی یہی چیز ہوگی نا. مخفی بات میں بھی تو یہی چیز ہو سکتی ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے. تو لیکن عقیدہ میرا یہی ہو کہ نہیں جو اللہ چاہے گا تو وہی ہوگا. تو بالکل اسی قسم کی بات ہے. اس وجہ سے اس میں جو ہے نا وہ ہاں البتہ یقین کے درجے میں یہی ہونا چاہیے کہ آدمی کہے کہ بے شک یہ میرا وائرس جو ہے نا وہ ناک میں بھی گھس جائے, پیپڑوں میں بھی گھس جائے, سب جگہ گھس جائے, لیکن اللہ پاک کے ارادے میں تو کچھ ہی نہیں کر سکتا. ہاں جی, اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بات ہے کہ کیا میں اس عقیدے کے ساتھ وائرس کو اپنے ناک میں گھسا سکتا ہوں؟ اجازت ہے؟ اجازت نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں مطلب آپس میں کمبائنڈ ہیں. یہ جو ہے نا یہ اپنے اپنے طور پر جو ہم لوگوں نے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں کہ سارا مٹی ادھر ہے, یہ غلط ہے. ہاں جی, اس کو جو ہے نا مطلب ہے اس کو ہم نے ہموار کرنا ہے مسئلہ, اور اعتدال کے اوپر چلنا ہے. البتہ یہ بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ مطلب آپ تقدیر کو مانتے ہیں؟ نہیں, آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے کہا جی ہاں بالکل میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک آنکھ اٹھاؤ, ایک ٹانگ اٹھاؤ. تو ایک ٹانگ اٹھا دے کہتے ساتھ دوسرا بھی اٹھا دو. کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا بس اتنا کر سکتے ہو, اتنا نہیں کر سکتے. یعنی جو چیز اللہ پاک نے ہمارے اوپر امپوز کیا ہوا ہے, جیسے اب یہ کنڈیشنز ہیں, ٹمپریچر ہے, ہیومیڈیٹی ہے, ہوا کا رفتار ہے, یا اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں, یہ اب انوائرمنٹ ہے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو اب جو ہمارے بس میں ہم کرتے ہیں, مثلا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں, آپ کو بچاتے, گرمی سے بچاتے تو اے سی لگاتے, پنکھا چلا دیتے ہیں, یہ ہمارے بس میں. لیکن جو ہمارے بس میں ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جس میں ہمارے بس میں نہیں ہے. مثلا اے سی سے انسان بیمار ہو جاتا ہے, گرمی سے سردی میں آنا, سردی میں آنا, یہ ایک انوائرمنٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب اے سی کے مزے آپ ضرور لوٹیں, لیکن پریشانیوں کو بھی ساتھ لے لیں, یہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں جی, تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ ہر چیز کے اپنے لمیٹیشنز ہیں. تو انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے, اچھا سوچتے ہیں. یہ جب ریفریجریٹرز جو ہیں یہ ہم نے بنائے ہوئے اپنے فائدے کے لیے, لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ ہے موجود. اور وہ نقصان کیا ہے؟ اوزون لیئر ڈیمیج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, وہ جو فریان اوپر جا رہے ہیں. تو یا یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو وجہ سے جو گاڑیوں کی کاربن ڈائی آکسائڈ وجہ سے جو انوائرمنٹل ہیٹنگ ہو رہی ہے, تو ظاہر مطلب ہو رہی نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہوا ہے اس نظام کو جب ہم انٹرفیئر کرتے ہیں تو اس سے مسائل بھی ہوتے ہیں, یہ ہماری لمیٹیشن ہے. لیکن اللہ پاک نے ہمیں روکا نہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے, انتم عالم بامور دنیاکم, یہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے. تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ ہم کیا کر سکتے, اور یہ بھی کہ نہیں جو نہیں کر سکتے. ہاں بعض چیزوں میں ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے. وہ ہے گرے ایریا, اور وہاں پر اختلاف ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو گرے ایریا ہے اس کے اندر پر اختلاف ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. مثلا مجھے نہیں معلوم کہ وائرس کدھر کدھر ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم. اب میرا ایک سوچ ہی ہوگا, اچھا اس پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے, یہ میں اب ہے انوائرمنٹ بن گیا. اب اس انوائرمنٹ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اس پہ ڈیٹول لگا دوں, یا اپنے ہاتھ پر راست اس پہ نہ رکھوں, یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن جو میں نہیں کر سکتا ہوں یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس جگہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر ہے, اور جس جگہ کو میں نہیں جانتا وہ مجھے کیا پتا. جس جگہ پہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں کہ یہاں کسی نے ہاتھ نہیں رکھا, اور وہیں پر رکھا اور اسی میں وہ, یہ میں نہیں جانتا. ہاں جی, تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان, تو اب آتی ہے کہ جو آپ کا سوچ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے اور میں اپنے آپ کو بچاؤں,
تو اس میں آپ معذور ہیں. مطلب ظاہر ہے جو آپ کو ذہن میں آتا ہے اسی کے مطابق آپ کریں گے. وہ غلط بھی ہوگا اور غلط ہو سکتا ہے. تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو یہی بات ہے, آپ اپنے طور پہ احتیاط کر لیں, نتیجہ خدا پر چھوڑے, بس موٹی سی بات ہے. اب اس میں جو ہے نا مطلب ساری باتیں آ گئی. اب جتنے احتیاط کر سکتے کریں ضرور. اب مثال کے طور پر اب ہماری مسجدوں کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ دریا نہ بچائے, اس پر وہ کر لے. کوئی عمل کرتا ہے؟ صفوں کے اندر فاصلہ بڑھا دو, کہیں تو کرتا ہے کوئی عمل؟ کرت کم کر دو. یہ ایک مفتی ہے, پوچھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں نا, اس پر عمل نہیں کر رہے. اب اس کی وجہ سے اگر کوئی نہیں جا رہے مسجد میں تو قصور کس کا ہے؟ مطلب یہ ساری چیزیں مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ مفتی نے اجازت دی ہے, آپ لوگ اس پر عمل کر لیں. اب ٹھیک ہے, ان کا اپنا اوپینین ہے, ہم ان کو غلط نہیں کہیں گے, لیکن اب اگر کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے تو غلطی پہ نہیں ہوگا نا, وہ تو غلطی پہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے ہوگی کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ہمیں ذرا کھلے دل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو لینا ہے. شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے ان اجازتوں پہ عمل کرنا چاہیے, پھر آپ اس کے فائدے بھی لیں گے. اور اگر وہ بن جائے آپ بہت پہلوان کہ بس ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوتا, تو وہ ہو جائے تو پھر روئے گا سب سے زیادہ یہ, پھر پتہ نہیں کیا کیا خراب ہوگا, عقیدہ خراب ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. جبکہ جو احتیاط کرے گا اس کا عقیدہ بچ جائے گا. تو اب بتاؤ فائدے میں کون رہا؟ ہاں جی, جو احتیاط کرے گا اس کو کچھ لگ گیا تو اس کو تو وہ اپنا قصور سمجھے گا نا, تو عقیدے پہ تو فرق نہیں پڑا نا. عقیدہ کا تو مطلب اس کا محفوظ ہو گیا. اور دوسرے آدمی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہو گیا مثال کو طور پر, تو کہتے ہیں دیکھو یار میں تو کہتا تھا کہ ہاں جی کچھ بھی نہیں ہوتا, اور ادھر عقیدہ کنفیوژن, شیطان آگے پیچھے وسوسے یہ سارے آنے شروع ہو جائیں گے. اس سے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہیے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ اصل میں یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک میں ڈرانے کے لیے کرو کہ ڈر جاؤ بس تمام چیزیں خراب ہو رہی ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا, اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں جی, لیکن تمہارا امتحان ہو رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو, آزمائش تمہاری ہے, اس کے حساب سے اپنے آزمائش میں پاس ہو جاؤ. جو نتیجہ ہوگا وہ اپنے طور پہ نافع ہو جائے گا, اس میں جو ہے نا مطلب کوئی چینج تو نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. وصلی اللہ